السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ اللقمان آیت نمبر 31 سے سورت کے آخر تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور۔ وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ صدق الله العظيم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم لا يأتي بالحسنات الا انت ولا يذهب بالسيئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بك۔
اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 31۔ علم کیا نہیں، تارا تو نے دیکھا، انا بے شک، الفلکا کشتیاں، تجری چلتی ہیں، فی البحری سمندر میں، بھی ساتھ نعمت اللہ اللہ کی نعمت، اللہ کا فضل، لی تاکہ یوری یا دکھائے کم تم کو، من سے آ جاتی ہی اس کی نشانیاں، انا بے شک، فی ذالک اس میں، لا البتہ، آیات نشانیاں ہیں، لی واسطے، کلی ہر، صبار، فعال کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ صبر کرنے والا، اور شکور بھی مبالغے کا صیغہ ہے، فعول کے وزن پہ، بہت شکر کرنے والا، بہت زیادہ شکر کرنے والا۔ واو اور اذا جب، غاشیہ ڈھانپ لیتی ہے، غاشیہ یکشا، غشاء غشاوتن، اس کے مصدر ہیں، تو غاشیہ اس نے ڈھانپ لیا، وہ چھا گیا، وہ ان پر آ پڑا، تو غاشیہ وہ آ پڑا، وہ چھا گیا، اس نے ڈھانپ لیا، ہم ان کو، ہم مفعول ہے، موجن موج، ویو، اس کی جمع امواج ہے، کہ حرف تشبیہی جیسا، مانند، الزلل سائبان، الزلہ کی جمع، الزلہ کی جمع زلل بھی ہے اور الظلال بھی ہے، زلل شامیانے، سایہ دار چھاؤں، دعوو وہ پکارتے ہیں، دعا ان سے، اللہ اللہ کو، مخلصین خالص کرنے والے، اخلاص یخلص، اخلاص باب افعال ہے، اخلاص کسی چیز کو ہر ممکن ملاوٹ سے پاک اور صاف کر دینا۔ اصطلاح شرع میں محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے عمل کیا جائے، کسی اور جذبے کی اس میں آمیزش نہ ہو، تو خالص کرنے والے اس میں فاعل جمع ہے، لہو اس کے لیے، الدین دین کو، اطاعت کو، پس لما جب، نجا اس نے نجات دی، ہم ان کو، الا طرف، بر خشکی، پس منہم ان میں سے، مقتصد اعتدال برتنے والا، اقتصاد یہ باب افتعال ہے اور مقتصد اس میں فاعل ہے، اعتدال کی راہ پہ چلنے والا، میانہ رو، متوسط، راہ راست پر چلنے والا، القصد، قصد یقصد باب ضرب یضرب میں ہو تو راستے کا سیدھا ہونا، کلام پاک میں ہے، وقصد فی مشیک، میانہ روی اختیار کر، تو مقتصد اعتدال کی راہ پہ چلنے والا۔ واو اور ما نہیں، یجحد سختی سے انکار کرتا، تو یجحد، جحد یجحد با فتح یفتح، واحد مذکر غائب، فعل مضارع معروف ہے۔ آج ہم فعل امر کو دیکھتے ہیں،
دا امپیریٹیو ورب یہ آرڈر یا ریکویسٹ کے لیے آتا ہے. جس فعل میں کوئی کام کرنے کا حکم دیا جائے یا التجا کی جائے تو اسے فعل امر کہتے ہیں. آرڈر یا ریکویسٹ سمپل دیکھیں کہ انگلش میں اگر ہم کہیں گو تو ہم نے آرڈر کیا، اگر ہم کہیں پلیز گو تو ریکویسٹ کی. تو فعل امر کسی کام کرنے کا حکم دیا جائے یا التجا کی جائے، اور فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے. فعل مضارع کے پہلے حرف کو ڈراپ کر دیں، حذف کر دیں، اور آخری حرف کو ساکن کر دیں. اب یہ یجحدو، اس کو ہم فعل امر میں لے کر آتے ہیں کہ پہلے حرف کو ہم ڈراپ کریں گے تو یا کو ہم نے ختم کر دیا. اچھا، یہ فعل امر اگر حاضر کا ہوگا، سامنے والے کو ہم کوئی آرڈر کریں گے تو اس کا طریقہ الگ سے ہوگا. غائب اور متکلم کے لیے الگ سے صیغے ہوں گے، ان کے قانون، ان کے رولز تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں. تو فعل مضارع کے پہلے حرف کو ڈراپ کر دیں. اب اگر یہ تجحدو ہوتا، حاضر کو پہلے دیکھ لیتے ہیں، تو پہلے حرف کو ختم کر کے ہم یہاں پہ حمزہ لے کر آئیں گے تو بن جائے گا اجحدو. یا کو ہم نے ڈراپ کر دیا، ہم حمزہ لے کر آئے تو الف لے کر آئے، حمزہ لے کر آئے تو ہم نے الف کو لے کر جب ہم اس کو بنائیں گے تو آئے گا اجحدو. آخری حرف کو ہم ساکن کر دیں گے، آخر حرف کو ہم ساکن کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا اجحد. اجحد تو فعل مضارع سے فعل امر بنتا ہے. پہلے حرف کو ہم ڈراپ کر دیں گے، وہاں پہ ہم حمزہ لے کر آئیں گے، اور اس کا قانون یہ ہوگا کہ اگر یجحدو ہوتا تو اصل میں نے آپ کو بتایا تھا فا عین لام، اس قانون کو ہم لے کر چلتے ہیں. تو یہ اصل ہے یفعلو. یفعلو تو اگر عین کلمے پہ زبر ہوگی تو ہم حمزہ پہ زیر لے کر آئیں گے. اگر اس کلمے پہ عین کلمے پہ یجحدو ہوتا تو ہم حمزہ پہ پیش لے کر آئیں گے. تو اس قانون کو یاد رکھیے کہ اگر عین کلمے پہ ہا جو ہے وہ عین کلمہ ہے، اصل ورڈ ہے یفعلو، تو اگر اس پہ زبر ہوگی یا زیر ہوگی تو حمزہ پہ ہم زیر لے کر آئیں گے تو اجحد یا اجحد. اور اگر اس پہ پیش ہوگی تو ہم حمزہ پہ پیش لے کر آئیں گے تو اجحد. آخری ہم لیٹر کو جزم دے دیں گے. پھر سن لیں، مضارع کے عین کلمے پر اگر ضمہ ہے، پیش ہے تو عین کلمہ ہا ہے، تو حمزۃ الوصل پہ ہم ضمہ لگا دیں گے، پیش لگا دیں گے. اگر عین کلمے پہ فتح یعنی زبر یا کسرہ زیر ہے تو ہم زیر لگا دیں گے. تو یجحدو سے بنانے کا یہ طریقہ ہے. اب ہم ذرا اس کی گردان دیکھ لیتے ہیں. تو اصل جیسے میں نے بتایا تھا کہ فا عین لام یہ ایک کرائیٹیریا ہے، تو عرب تمام گردانیں اسی فا عین لام پہ لے کر آتے ہیں. تو غائب سے شروع کرتے ہیں. لیفعل چاہیے کہ کرے وہ ایک مرد، لیفعلا چاہیے کریں وہ دو مرد. یفعلانی تھا، پہلے لی لے کر آئے، لام کے نیچے زیر لگا دی اور نون کو ختم کر دیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا سوائے جمع مؤنث کے نون کے باقی تمام نون ڈراپ ہو جائیں گے. تو لیفعلا چاہیے کریں وہ دو مرد.
لیفعلو یہ یفعلونا تھا، نون کو ڈراپ کر دیا، نون کو ختم کر دیا اور اس سے پہلے لام کے نیچے زیر۔ لیفعلو چاہیے کریں وہ سب مرد، لتفعل چاہیے کہ کرے وہ ایک عورت، لتفعلا چاہیے کریں وہ دو عورتیں، لیفعلن یہ جمع مؤنث کا نون ہے اور یہ باقی رہتا ہے، اس کو نون النسوہ کہتے ہیں۔ چاہیے کریں وہ سب عورتیں۔ اب حاضر کی گردان میں لی ختم ہو جائے گا، اور جیسے میں نے آپ کو قانون بتایا تو افعل کر تو ایک مرد، افعلا کرو تم دو مرد، افعلو کرو تم سب مرد، افعلی کر تو ایک عورت، افعلا کرو تم دو عورتیں، افعلن کرو تم سب عورتیں، لیافعل پھر یہ قانون بدل جائے گا، لام لے کر آئیں گے، لام امر، لیافعل چاہیے کہ کروں میں ایک مرد یا ایک عورت، اور لنفعل چاہیے کہ کریں ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں۔ ایسے ہی امر کی گردان مجہول میں لیفعل چاہیے کہ کیا جائے وہ ایک مرد، لیفعلا لیفعلو لتفعل لتفعلا لیفعلن لتفعل لتفعلا لتفعلو لتفعلی لتفعلا لتفعلن، لافعل چاہیے کہ کیا جاؤں میں ایک مرد یا عورت، لنفعل چاہیے کہ کیے جائیں ہم دو مرد یا سب عورتیں۔ پھر امر معروف با نون ثقیلہ، ضرور کے لیے نون اس پہ ہم شد لگا دیں گے، لیفعلن لیفعلانی لیفعلن لتفعلن لتفعلانی لیفعلنانی، پھر افعلن ضرور کر تو ایک مرد، افعلانی نون کے اوپر شد آئے گی، افعلن افعلن افعلانی افعلنانی لیافعلن لنفعلن چاہیے کہ ضرور کریں ہم سب مرد یا عورتیں۔ پھر ایسے امر مجہول بانون ثقیلہ، لیفعلن چاہیے کہ ضرور کیا جائے وہ ایک مرد، لیفعلانی لیفعلن لتفعلن لتفعلانی لیفعلنانی لتفعلن لتفعلانی لتفعلن لتفعلن لتفعلانی لتفعلنانی لافعلن لنفعلن۔ پھر امر معروف بانون خفیفہ، خفیف ساکن کر دیا، ہلکا کر دیا، لیفعلن، پھر اس میں تثنیہ کا نہیں آئے گا، لیفعلن جمع کے لیے، لتفعلن واحد مؤنث غائب کے لیے، پھر واحد مذکر حاضر کے لیے افعلن، اور جمع مذکر حاضر کے لیے افعلن، پھر واحد مؤنث حاضر کے لیے افعلن، اور واحد مذکر اور مؤنث متکلم کے لیے لیافعلن، اور جمع متکلم کے لیے لنفعلن۔ پھر امر مجہول بانون خفیفہ واحد مذکر غائب کے لیے لیفعلن چاہیے کہ ضرور کیا جائے وہ ایک مرد، اور جمع مذکر غائب کے لیے لیفعلن، پھر واحد مؤنث غائب لتفعلن، اور واحد مذکر حاضر لتفعلن، اور جمع مذکر حاضر لتفعلن، اور واحد مؤنث حاضر کے لیے لتفعلن، اور واحد متکلم کے لیے لیافعلن چاہیے کہ ضرور کیا جاؤں میں ایک مرد یا عورت، پھر لنفعلن۔ تو ان کو اچھے طریقے سے فعل امر کو آپ یاد کر لیجئے۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے۔ اچھا، ہم 4 لام پڑھتے ہیں، ایک لام لام تاکید، جیسے لیفعلن تو یہ لام تاکید ہے، ایک لام کئی ہے تاکہ کے لیے، تاکہ کے معنی میں آتا ہے جو مضارع کو نصب دیتا ہے، اور لام امر جزم دیتا ہے آخر میں، اور لام کئی مضارع کے آخر میں زبر دیتا ہے اور تاکہ کے معنی دیتا ہے۔ اور چوتھا لام کیا ہے؟ وہ حرف جار کا ہے جو اسم پہ آتا ہے، للہ للرسول، تو یہ حرف جار ہے۔
تو اس کو اگر یہ واحد مذکر غائب ہے تو اس کو بنانے کے لیے لی لے کر آئیں گے. لی یجحد چاہیے کہ وہ انکار کرے. لی یجحد. اچھا لام کئی اور لام امر کا فرق یہ ہے کہ اگر ہم کہیں گے لی یجحد تو لام امر ہو گیا کہ چاہیے کہ وہ سختی سے انکار کرے، اور اگر لیجحدہ ہوگا لیجحدہ تو آخر میں زبر ہوگی تو وہ تاکہ کے معنی دے گا، تاکہ وہ انکار کرے. تو آگے جا کر تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے کہ لیجحد کے بعد لیجحدا لیجحدو، اس میں سمجھ نہیں آتی کہ لام امر ہے کہ لام کئی ہے، کیونکہ دونوں کے ساتھ یجحدا یجحدو آئے گا. آخر کا واو آخر کا نون ڈراپ ہو جائے گا، مضارع کا آخر کا نون ڈراپ ہو جائے گا. تو لیجحدا چاہیے کہ وہ دو مرد سختی سے انکار کریں، اور لیجحدا تاکہ وہ انکار کریں. تو اس میں سمجھ نہیں آتی تو ہم ٹیکسٹ کو دیکھیں گے، اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں گے، ہم سینٹنس کے مفہوم سے پہچانیں گے تو انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی. لیکن تھوڑا سا ایک فرق ہے کہ لام کئی اور لام امر اگر اس سے پہلے واو یا فا آ جائے تو لام امر ساکن ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور لام کئی ختم نہیں ہوتا. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر واو ہم لگا دیں یا فا لگا دیں تو ول یج حدا تو لام ساکن ہو گیا، لام پہ جزم آ گئی تو ہمیں پتہ چلا یہ لام امر ہے. اگر ولی یجحدا لام کئی ساکن نہیں ہوتا، اس کی جزم برقرار رہتی ہے، اس کی زیر برقرار رہتی ہے، تو ولی اور چاہیے کہ وہ انکار کرے. تو لام کئی اور لام امر کا یہی فرق ہے کہ امر سے پہلے واو یا فا آ جائے تو لام امر پہ جزم آئے گی، وہ ساکن ہو جائے گا، جبکہ لام کئی ساکن نہیں ہوگا. انشاءاللہ اس کو ساتھ ساتھ میں لے کر چلیں گے، پریکٹس کرتے رہیں گے تو پریکٹس سے انشاءاللہ بہت کچھ ہمیں آتا رہے گا. تو اس کی آپ لوگ ایکسرسائز کریں گے تو تب جا کر آپ کی گرامر اچھی ہوگی. تو یجحدو سختی سے انکار کرتا، 27 آیاتی نہ ہماری آیاتیں، الا مگر، کلو ہر خطار بہت دھوکے باز، غدار کفور بہت ناشکرا. یا ایہا اے الناس لوگو، اتقو تم تقوی کرو، ربکم اپنے رب سے، واو اور اخشو تم ڈرو، وخشو اور تم ڈرو، یومن اخشو. اب خوشیہ یخشا باب سامی یسمو ہے اور خوشی یہ اس کا مصدر ہے. تو اخشو تم ڈرو یہ فعل امر جمع مذکر حاضر ہے، فعل امر جمع مذکر حاضر، تم ڈرو، یومن اس دن سے، لا نہیں، یجزی جزا دے گا، جزا یجزی یہ باب سارا بجزریبو ہے، اور جیم زا یا اس کا روٹ ہے، جزا کسی کو بدلہ دینا، نہ جزا دے گا نہ بدلہ دے گا. والدن فاعل کے وزن پہ، والد پیدا کرنے والا یعنی باپ، فادر، ان سے، ولدہی اس کی اولاد، واو اور لا نہیں، مولود یہ اسم مفعول ہے، پیدا کیا ہوا، جنا ہوا، ولادہ اس کا مصدر ہے، مولود بچہ، نو مولود ہم بولتے ہیں، مولود بچہ، ہوا وہ، جازن جزا دینے والا، کام آنے والا، کفایت کرنے والا، بدلہ دینے والا یہ اسم فاعل ہے، جازن، ان سے، والدہ اس کا باپ، شیء کچھ بھی،
انا بے شک وعد اللہ اللہ کا وعدہ حق حق ہے، پس لا تغرن یہ نون ثقیل یعنی نون پہ شد ہے تو یہ فعل نہیں، بانون ثقیلہ ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، غرہ یغرو غرور سے باب نصر ینصر ہے، ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، کم تم کو الحیات زندگی، الدنیا دنیا، واو اور لا یغرن ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، کم تم کو بھی ساتھ اللہ اللہ کے، الغرور بڑا دھوکے باز دھوکہ دینے والا، انا بے شک اللہ اللہ عندہ اس کے پاس علم نالج، الساعہ قیامت کی، تو الساعہ مخصوص گھڑی کو بھی کہتے ہیں، واچ کو، کلاک کو، اور قرآنی اصطلاح میں قیامت کو الساعہ کہا جاتا ہے، قیامت کا علم، واو اور ینزل وہ نازل فرماتا ہے، الغیث بارش کو، غاث یغیث غین واو سا اس کا روٹ ہے، بارش می رین، استغاثہ کا مطلب ہے اس نے مدد چاہی، اس نے پانی مانگا، غاثنی اس نے مجھ پر بارش کی، غوث مددگار کو کہتے ہیں، واو اور یعلم وہ جانتا ہے، اب یعلم سے ہم دیکھتے ہیں، یعلم فعل امر، یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے، تو جیسے میں نے آپ کو قاعدہ بتایا کہ پہلے ہم لام امر لے کر آئیں گے تو لی، پھر آخری حرف کو ساکن کر دیں گے، لیعلم چاہیے وہ جانے، تو آگے نون کو ڈراپ کرتے آئیں گے، لیعلما لیعلمو، لتعلم لتعلما لتعلمو، آگے پھر حاضر کے لیے ہم حمزہ لے کر آئیں گے اور آخر کو ہم جزم کر دیں گے، تو اب دیکھیں اس کا جو لام کلمہ ہے یعنی عین کلمہ اس پہ زبر ہے تو ہم زیر لے کر آئیں گے، اگر لام کلمے پہ پیش ہوتی تو ہم الف پہ حمزہ پہ ہم پیش لے کر آتے، تو ہم کہیں گے اعلم تو جان لے، علما علمو علمی علما علمنا، ما جو کچھ فی الارحامی رحموں میں، واو اور ما نہیں، تدری کوئی جانتا، تدری جانتی، نفسن کوئی انسان، درایہ کہتے ہیں جاننا، نفسن کوئی جان، ماذا کیا، تکسبو وہ کمائے گی، اب دیکھیں تکسبو یہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع معروف ہے اور فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے، تو اس کے شروع میں ہم حمزہ لے کر آئیں گے اور حمزہ کے نیچے کیونکہ سین جو ہے عین کلمہ ہے اور اس کے نیچے زیر ہے، میں نے جیسے بتایا تھا کہ عین کلمے کے نیچے زیر ہو یا زبر ہو تو شروع میں ہم حمزہ لے کر آئیں گے جس کے نیچے ہم زیر ڈالیں گے، تو اکسب آئے گا، با کو ہم نے ساکن کر دیا، اکسب تو کما، اکسب تو کما، اور اکسبا اکسبو اکسبی اکسبا اکسبنا یہ امر حاضر کے صیغے ہیں، اور غائب کے لیے لیکسب لیکسبا لیکسبو لتکسب لتکسبا لیکسبنا، اور آگے لیکسب لنکسب، چاہیے کہ میں کماؤں چاہیے کہ ہم کمائیں، تو اگر اس کو ہم نے اگلے حرف کے اگلے لفظ کے ساتھ ملانا ہو تو ہم اس کو زیر دے دیں گے، عربی زبان انتہائی لطیف زبان ہے، اس کی پروننسیشن انتہائی سموتھ ملائم اور خوبصورت ہے، آسان ہے، اگر ہم اس کے ساتھ کوئی اور لفظ ملائیں گے جیسے مال کماؤ تو اکسبل مالا، با کے نیچے ہم زیر دے دیں گے کہ جب بھی حرکت دی جائے گی تو حرکت زیر کی ہوگی،
غدا کل، واو اور ماں نہیں، تدری جانتی، نفسن کوئی جان، 20 ای کون سی، اردن زمین، تموت وہ مرے گی، ان اللہ بے شک اللہ، علیم سب کچھ جاننے والا، علم والا، خبیر ہر چیز کی خبر رکھنے والا، باخبر۔ سورہ لقمان آیت نمبر 31 تشریح کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، کہ کشتیاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، نعمت سے سمندر میں چلتی ہیں، لیجریکم من آیاتہ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، در حقیقت اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ تو انسان انہی دو حالتوں میں ہوتا ہے کہ یا تو تکلیف کا وقت ہوگا یا خوشی کا وقت ہوگا۔ تو دین آدھا صبر کا نام اور آدھا شکر کا نام ہے۔ تکلیف کے وقت، دکھ مصیبت کے وقت، غم کے وقت، پریشانی کے وقت صبر کرنا ہے، اور نعمتوں کے وقت، خوشی کے وقت شکر کرنا ہے۔ زندگی ایک سفر ہے اور ہم سب مسافر ہیں۔ ہم سب کی زندگی کی کشتی رواں دواں ہے۔ جب خوشی کا وقت ہوتا ہے، کشتی سموتھ چل رہی ہوتی ہے، کوئی فکر نہیں ہوتا، تو انسان کے خیال میں بھی نہیں آتا، وہ بھول جاتا ہے کہ یہ سفر، یہ کشتی، یہ سفر جو کٹ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سازگار ہوا کا کرشمہ ہے۔ ہم سمندر کے سینے پہ سوار ہیں اور چلے جا رہے ہیں، پھر ایک چھوٹا سا وائرس آتا ہے، دنیا کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، اتنے لوگوں کی زندگی کو نگل جاتا ہے، تو تب ہمیں احساس ہوتا ہے نعمتوں کا، کہ زندگی کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، امن کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو اے انسان، نعمتوں کے وقت میں الحمدللہ تیری زبان پہ ہو، اور غم کے وقت میں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا تو ہم خوشی کے وقت میں ہوں گے یا غم کے وقت میں ہوں گے، تو یہ دو حالتیں ہر انسان پہ چلتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خوشیوں کو اور غموں کو اللہ نے مکسڈ کر دیا کہ ہر انسان کی زندگی میں خوشی بھی آئے گی اور غم بھی آئے گا، صحت کا وقت بھی آئے گا، بیماری کا وقت بھی آئے گا، امن کا وقت بھی آئے گا، خوف کا وقت بھی آئے گا، عزتوں کا وقت بھی آئے گا، ذلتوں کا وقت بھی آئے گا۔ تو یہ مکسڈ اللہ نے کر دی، لیکن آگے کی زندگی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ڈیوائیڈ کر دیا، یا تو خوشی ہوگی یا غم ہوگا، یا انسان نعمتوں میں ہوگا یا پھر انسان دکھوں میں ہوگا، یا تو جنت کے مزے لے رہا ہوگا یا پھر جہنم کی آگ میں ہوگا، یا تو اللہ کی رضا کو پائے گا یا وہاں پہ اللہ کی ناراضگی کو دیکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا کی شاہراہ پہ جب چلائیں تو اللہ ہر وہ قدم اٹھوائیں جو اللہ کی رضا کا ہو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر یک قطرہ خون داری، اگر مجھتے پرے داری، بیابا من تو آموزم طریق شاہ بازیرا۔ ویسے تو وہ پرندے سے مخاطب ہیں، کبوتر یا فاختہ سے،
کہ اے پرندہ، اے کبوتر، اگر تمہارے جسم میں خون کا ایک قطرہ موجود ہے اور مٹھی بھر پر بھی ہیں، آؤ میرے پاس، میں تمہیں شہبازی کے طریقے سکھاؤں۔ تم کیوں شکار ہوتے ہو؟ خود شکار کرنے والے بنو۔ تو انسان اپنے اوپر اس کو اپلائی کرے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت دی تو اللہ تعالیٰ کے لیے ان صلاحیتوں کو استعمال کرو۔ کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہ رحمان ہی ہے کہ جس نے قوت گویائی دی، جس نے بولنے کا سلیقہ تمہیں دیا اور پھر بولنا سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے علمہ کہا، وہ ذات اس نے سکھایا، اس کو، صرف انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی، قوت بیان دیا، اور سب سے اعلیٰ مصرف اللہ نے بتا دیا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ سب سے خوبصورت بول کیا ہے کہ رب کی صدا لگا دو۔ وَافْشُوهُ، قرآن پاک کو عام کرو، قرآن پاک زبان سے بولو۔ تو جب تک زندگی کی نعمت سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں تو اللہ کرے قرآن پاک سنتے رہیں، سناتے رہیں، پڑھتے رہیں اور پڑھاتے رہیں جب تک ہمارے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب ان پر موجیں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تب وہ اللہ کو پکارتے ہیں اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ انسانی نفسیات کی بات ہو رہی ہے کہ جب نعمتوں میں ہوتا ہے رب کو بھول جاتا ہے، اور جب اس کی کشتی بھنور میں آ کر پھنستی ہے، جب اس پر مشکلات آتی ہیں، غم کی لہریں ہوتی ہیں، وہ موت کا آہنی پنجہ محسوس کرتا ہے، وہ چھوٹے سے وائرس کے آگے بے بس ہوتا ہے، تو تب اللہ کو پکارتا ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، پھر جب وہ خشکی کی طرف لے کر ان کو بچا دیتا ہے، امن میں لے کر آتا ہے، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، تو ان میں سے بعض، ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ثابت قدم رہتے ہیں، جو اعتدال کی راہ پہ چلتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ، ہماری آیتوں کا انکار کون کرے گا؟ ہر وہ شخص جو دھوکے باز اور ناشکرا ہوگا، وہ اپنے رب کی آیات کا، رب کی نعمتوں کا انکار کرے گا، وہ اللہ سے بے وفائی کرے گا، عہد شکنی کرے گا، قول کا جھوٹا ہوگا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تو یہ اللہ تعالیٰ کی آخری تنبیہ ہے کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اللہ کے غضب سے ڈرو، گاڈ کانشیس ہو جاؤ۔ وَاخْشَوْا یَوْمًا، اور اس دن سے ڈرو، لا یجزی والد عن ولدہ، کہ کوئی باپ اپنی اولاد کی طرف سے ذرا بھی کوئی باپ بدلہ نہ دے گا اپنی اولاد کی طرف سے، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ ہی کوئی بچہ اپنے باپ کی طرف سے ذرا بھی کام آنے والا ہوگا، کفایت کرنے والا ہوگا، نہ باپ کام آئے گا اور نہ ہی اولاد۔ تو سب سے قریب ترین رشتہ کہ باپ کو اپنی اولاد سے توقع ہوتی ہے، تو کہا یہ رشتہ بھی ایسا ہوگا کہ ذرا بھی کام نہ آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی انسان کسی انسان کے ذرا بھی کام نہ آئے گا، اور قریبی ترین رشتے بے وفا ہو جائیں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی، اور سب سے بڑا انسان کے عمل میں تبدیلی لے کر آنے والا وہ آخرت کا خوف ہے۔ تو عمل کو بدلنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، کہ علم آخرت ہو، کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے،
اور فکر آخرت ہو کہ اتنے بڑے بڑے امتحان ہم سب نے دینے ہیں، اور یہ یقینی ہے کہ مرنے کے بعد کی ایک زندگی ہے، آج جو کر رہے ہیں وہاں جا کر ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آج جو بوئیں گے کل کاٹیں گے۔ تو آج جو بول رہے ہیں یا تو جہنم کا انگارہ ہم خرید رہے ہیں یا پھر جنت کا پھول خرید رہے ہیں۔ تو سب سے بڑا موٹیویٹنگ فیکٹر، عمل کو بدلنے والی چیز کیا ہے؟ وہ فکر آخرت ہے، آخرت کی سوچ کہ رب کی عدالت میں کھڑے ہو کر ایک ایک عمل کا، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک قدم کا ہم سب نے حساب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخرت ہمارے سامنے کر دی کہ یاد رکھو، آج تمہیں توقع ہوتی ہے، تمہیں امید ہوتی ہے کہ والدین اور اولاد ایک دوسرے کی مدد کریں گے، وہاں پہ کوئی رشتہ ذرا بھی فائدہ نہ دے گا، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی لگژریز، دنیا کی چمک دمک تمہیں آخرت سے غافل کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر انسان کا اپنا ایک کیفیت ہوگی، اپنا ایک حال ہوگا، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے، حقیقت ہے، برحق ہے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تمہیں دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور ہرگز تمہیں اللہ کے بارے میں بڑا دھوکے باز یعنی شیطان دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کی للکار ہے کہ یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، اے انسان کہاں جا رہا ہے، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ رب کریم ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ تیرا خالق ہے، اس نے تیری اسپیشل ڈیزائننگ کی، مٹی سے تو سب جانوروں کو بنا دیا، لیکن اے انسان تو ہے تو مٹی کا، لیکن اللہ نے تیری اسپیشل ڈیزائننگ کی، یہ عقل کی صلاحیت، یہ سوچنے کی صلاحیت، یہ بیان کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، قوت گویائی اللہ نے تجھے دی، اور اسی کا امتحان ہے۔ تو کہا شیطان تیرا سب سے بڑا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے دھوکے میں ڈال دے، اللہ کے راستے سے ہٹا دے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً اللہ ہی ہے جس کے پاس ہے قیامت کا علم۔ تو یہ 5 چیزیں مفاتیح الغیب ہیں، غیب کی کنجیاں۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی بارش برساتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، جو بچہ ماں کی رحم میں ہے تو کتنی اس کی سانسیں ہیں، وہ دنیا میں آ کے کیا کرے گا، کیا بنے گا، نیک بخت ہوگا، بدبخت ہوگا، وہ کامل ہوگا، وہ ناقص ہوگا، تو یہ اللہ جانتے ہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی انسان نہیں جانتا کہ کس زمین میں وہ مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ ہی ہے سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی اور آخری یہ 5 چیزیں یہاں پہ بتائیں، اور پہلی چیز فرمایا کہ عندہ علم الساعہ، تو یہاں پہ حصر کا اسلوب ہے کہ صرف قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ کیٹاگوریکل ڈینائل کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ پھر اب دوسری ہم دیکھیں کہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ بارش کو برساتا ہے۔ تو یہاں پہ حصر کا اسلوب نہیں، یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ جانتا ہے، دوسرے کے علم کی اللہ نے نفی نہیں کی۔
اس بارش میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر تو کیا لیکن علم کا نہیں کیا۔ چلو ایک حد تک محکمہ موسمیات ہمیں کچھ بتا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور آگے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، تو یہاں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ جانتا ہے، اس میں بھی حصر کا اسلوب نہیں، یہاں بھی دوسرے کے علم کی نفی نہیں کی۔ پھر یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ مشین یہ تو بتا دیتی ہے کہ سیکس کیا ہوگی، لیکن یہ نہیں بتا سکتی کہ یہ بچہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، سعداء میں سے ہوگا، اشقیاء میں سے ہوگا، یہ دنیا میں آئے گا تو کتنی زندگی اس کی ہوگی، یہ کیا کرے گا، اور کیا والدین کے لیے باعث رحمت ہوگا یا پھر والدین کو دکھ دے گا، کیا والدین کے لیے باعث عزت ہوگا یا باعث ذلت ہوگا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ نے بنایا یہ کوئی شخص جان ہی نہیں سکتا، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے کہ کل وہ کیا کمائی کرے گا، کل کا دن اس کے لیے کیا ہوگا، کل کا سورج طلوع ہوگا تو کیا اس کے لیے کوئی نیک بختی کا پیغام لے کر آئے گا، میسیج لے کر آئے گا، یا بدبختی کا اس کے لیے میسیج لے کر آئے گا۔ کل کا دن خوشی کا دن ہوگا، کل کا دن کیا کہ اگلا لمحہ انسان کا کیا ہوگا کوئی انسان نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بار بار کرایا، اپنی قدرتیں بتائیں، اپنی حکمتیں بتائیں، اپنا علم بتایا کہ اے بے خبر انسان، تو ایسا بے خبر مسافر ہے کہ بھاگتا چلا جا رہا ہے، موت تیری منزل ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، اے لوگو تم ابھی سو رہے ہو، جب موت کا فرشتہ آئے گا تیری آنکھ کھل جائے گی۔ تو الحمدللہ سورۃ لقمان ہم نے مکمل کی۔ اللہ تعالیٰ ان لمحوں کو ہم سب کے لیے دنیا آخرت کی نعمتیں، ان لمحوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کا مقدر بنا دے، ہماری اولاد کا مقدر بنا دے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو عزتوں سے سرفراز کر دے، دنیا آخرت کی خوشیاں اور حسنات اور خیرات اور نیکیوں کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کا، ہماری اولاد کا، ہمارے بچوں کا، ہمارے دوستوں کا، امت مسلمہ کا مقدر بنا دیں، اور دنیا آخرت کے شرور سے، بد نصیبیوں سے، بدبختیوں سے، گناہوں سے، حسد کینے بغض سے اللہ ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے دوستوں کو، امت مسلمہ کو بچا دیں، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جن کی مدد کے بغیر کوئی نیکی کر نہیں سکتا، اور اللہ ہی ہیں جو برائیوں کو دور کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہ کوئی برائی چھوڑنے کی طاقت رکھتا ہے اور نہ ہی نیکی کرنے کی قوت۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے برائیوں کو دور کر دے، تکلیفوں، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی کو اللہ نعمتوں سے، نیکیوں سے اور خوشیوں سے بھر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کریں، اللہ اس وائرس کو ختم کر دے، اور جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں تو دوڑتے بھاگتے اللہ ہی ہمارا استقبال کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔